دنیا میں رزق کی کمی ایک اور گناہ ہے جس کی وجہ سے کی جاتی ہے، رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ کون سا؟ ناپ تول میں کمی۔ جو قوم، حدیث میں آتا ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق کم کر دیتے ہیں، رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اب ناپ تول میں کمی ہم سارے ہی کرتے ہیں۔ دودھ والا دودھ میں کرے گا، بلکہ آج کل تو بغیر بھینس کے دودھ بہت ملتا ہے، اور ناپ والا ناپ میں کرے گا، اور ہم اپنے معاملات میں کریں گے۔ خاوند یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیوی کسی غیر محرم کی طرف شکل بھی نہ کرے، اس کو دیکھے بھی نہ، اور خود ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے نا۔ لینا چاہتا ہے تو پورا، دینا چاہتا ہے تو پھر ادھورا۔ اس طرح کے اور بہت سارے معاملات۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ یہ باطنی اسباب کی طرف ساری بات چل رہی ہے۔ فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، دشمن غالب ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان میں بتائیں وعدہ خلافی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہوتا ہے جو وعدہ پورے کرتا ہے، سارے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ تو دشمن مسلط ہے کہ نہیں ہمارے اوپر؟ ہمارے اوپر معاشی طور پر دشمن مسلط ہے۔ یہ IMF کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دوست ہے ہمارا۔ معاشی طور پر ہم پابندیوں میں، کیوں؟ ہم وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، ہم لے کر آئے ہیں اس کو، وہ نہیں آیا، ہم لے کر آئے ہیں۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر غربت کو پیدا کر دیتے ہیں، محتاج بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے، آخر میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، کہ بھئی کافر تو اللہ کے مطابق فیصلے کرتا ہی نہیں، وہ کیوں ترقی پر جا رہا ہے؟ اس سوال کو آخر میں کریں گے انشاءاللہ۔ جس قوم میں بے حیائی، زنا عام ہو جائے، وہاں طاعون اور دوسرے ایسے امراض پھیلتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں اللہ تعالیٰ قحط کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بارش روک دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بہت برا حال ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں، ایک تو زکوٰۃ دینے والے، اگر زکوٰۃ جن پہ فرض ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر پاکستان میں وہ 1 لاکھ ہیں تو ان میں سے چند ہزار ہوں گے جو زکوٰۃ دے رہے ہوں گے، اکثریت تو دے نہیں رہی۔ تو جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو پوری حساب کر کے مکمل ادا کرتے ہیں۔ پھر جو مکمل ادا کرتے ہیں ان میں سے اور بہت تھوڑے ہیں جو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کو دے رہا ہوں، صحیح جگہ بھی دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا۔ کتنے کاروباری ایسے لوگ ہیں مرنے کی فرصت نہیں، جو ان کے پاس اچھا برا جھوٹا 2 نمبر آ جائے اس کو دیتے تھے، سمجھتے جی ہمارا کام ہو گیا۔ تو زکوٰۃ بھی ہماری ادا نہیں ہو رہی، تو بارش روک لیجیے۔ بارش روکنے کا کیا مطلب؟ کبھی بارش ہی نہیں ہوتی، کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات سنیے، اس کے بعد ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس قوم میں زنا، فحش حرکتیں، فحش باتیں کھلم کھلا ہونے لگیں، وہاں ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان کے پہلوں نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ حدیث ہم نے ابھی سنی نہ، پہلے بھی سنی ہوگی۔ آج بہت ساری بیماریاں ہمیں پتہ لگتی ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی تھی۔ اپنے بڑوں سے پوچھو، کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری اسباب کہ جی کرونا آ گیا، فلاں آ گیا، ڈھمکا آ گیا، وہ ظاہری اسباب، لیکن باطنی اسباب یہ آیا کہ نہیں آیا؟ باطنی سبب جو شروع میں سمجھائی تھی بات، باطنی سبب اس کو دوبارہ سے سننا ہے، اپنی ریکارڈ ہو رہا ہے، کو سمجھنا ہے، وہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے وہ۔ تو باطنی سبب آ گیا، اب غور کیجئے حدیث پہ۔ آنکھ سے غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا، کانوں سے اس کی بات سننا کانوں کا زنا، زبان سے اس سے باتیں کرنا کرو بات ساری رات، یہ زبان کا گناہ، دماغ میں اس کو سوچنا یہ دماغ کا زنا، قدم کا گناہ اس کی طرف چل کے جانا، ہاتھوں کو زنا اس کو ہاتھ لگانا، اور مزید آگے اس کی الگ تفصیل یہیں پہ روک لیتے ہیں۔ اب جناب یہ بتائیے، ہمارے تعلیمی ادارے جہاں کو ایجوکیشن ہے، ہمارے وہ ہاسپٹل جہاں مکس گیدرنگ ہے، ہماری وہ تفریحی جگہیں اور وہ ہمارے شادی ہال جہاں مکس گیدرنگ ہے، بے پردگی ہے، جہاں یہ سب کچھ ہوگا، ہم 1 منٹ کے لیے ہسپتال کو پکڑتے ہیں۔ ہسپتال جہاں پہ پردے کی پابندی نہ ہو، مکس گیدرنگ ہو، اور یہ سارے قسم کے زناوات دن رات ہوتے ہوں، یہ ہسپتال شفا خانے ہیں یا مرض پھیلانے کی جگہ ہیں؟ جواب دیجیے عظیم بھائی۔
حدیث کے اندر آتا ہے زنا سے، کھلم کھلا بے حیائی سے بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ بیماریاں جو پہلے کبھی بڑوں نے سنی نہ ہو، اب ہسپتال بنا ہوا ہے اور اس ہسپتال میں جناب بے پردگی ہے، میڈیکل کالج ہے اس میں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، کھلم کھلا زنا ہو رہے ہیں ہر قسم کے۔ ابھی عوام کو صحت فراہم کر رہے ہیں یا بیماری؟ کبھی غور کریں اس پہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھ کر اور باطنی اسباب کی اہمیت کو سمجھ کر غور کیجئے کہ جتنے ادارے جہاں کو ایجوکیشن ہے، مکس گیدرنگ ہے اور مرد عورتیں مل کے کام کرتے ہیں، یہ بیماریوں کو پھیلانے میں مددگار ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔